أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتے کی اس بابرکت محفل میں جمع فرمایا، جہاں نہ دنیا کی کوئی غرض ہے نہ کوئی ذاتی مفاد، صرف ایک نسبت ہے، اور وہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوں جو صرف حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے مخصوص ہوں، کیونکہ جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آباد ہو جائے، وہاں سے بے چینی کم ہونے لگتی ہے، امید بڑھنے لگتی ہے، اور زندگی کو ایک نئی سمت مل جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع نور و بشر ہے۔ حضور علیہ السلام بلا شبہ بشر ہیں، لیکن ایسے بشر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت کا سب سے کامل مظہر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، ہر ادا اور ہر تعلیم انسان کو اس کے رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اولیاء اکرام نے جب بھی قرب الہی کی منزلیں طے کیں، انہیں راستہ حضور علیہ السلام ہی کی ذات اقدس سے ملا، اور ان کے دل اسی نسبت سے منور ہوئے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم انہی روحانی حقائق اور ایمان افروز واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا تعلق بھی حضور علیہ السلام سے پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ زندہ اور زیادہ محبت بھرا ہو۔ آئیے دلوں کو دنیا سے ہٹا کر ادب اور محبت کے ساتھ اس بابرکت کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب سے ہمیشہ آباد رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ نور و بشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ آسمان اور زمین نور پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات نور ہے، اور جس بیلٹ پر کائنات سفر کر رہی ہے وہ بھی نور ہے۔ یعنی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ خالصتاً نور پر قائم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ نور دکھا بھی دیتا ہے۔ ہر بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس نور کو دیکھ لیتا ہے۔ جس نور پر کائنات سفر کر رہی ہے، اس نور کا مشاہدہ کرنے کے لیے قیام صلاۃ اور مراقبہ بہترین عمل ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا۔ سیدنا حضور علیہ السلام کائنات کی تخلیق کے پہلے فرد ہیں، یعنی کائنات کا نور ہے۔ اسی نور سے ساری تخلیقات تخلیق ہوئیں۔ زمین پر ایک طرف حضور علیہ السلام بشر ہیں، اور دوسری طرف باطن میں نور ہیں۔ لوگ اس بات پر الجھتے رہتے ہیں کہ سیدنا حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں۔ ایک گروہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو
مدینہ منورہ تک محدود کر دیتا ہے۔ دوسرا گروہ سارے عالمین میں حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائل ہے۔ اس عاجز فقیر نے اس مسئلے پر بہت سوچ و بچار کی۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق شہید پر موت وارد نہیں ہوتی، جبکہ شہادت کا واقع ہونا اس بات کے تابع ہے کہ شہید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے میں شہید ہوا ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ شہداء اپنی قبروں سے شہروں میں آتے ہیں، بال بنواتے ہیں اور ناخن ترشواتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب شہداء زندہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں شک کی کہاں گنجائش باقی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتی روضہ اقدس و معطر پر جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ میں اس بارے عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی پاکستان میں زندہ ہے تو وہ امریکہ میں زندہ کیوں نہیں ہے؟ جو فرد زندہ ہے وہ ہر جگہ زندہ ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر اسلام کے تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ صحابہ اکرام، امت کے علماء اور اولیاء اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امت کی دستگیری کے واقعات عوام و خاص اور اولیاء اللہ سے تواتر کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ممبر پر وعظ فرما رہے تھے، پھر عین دوران وعظ ممبر سے اتر آئے اور باادب سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور جلوہ افروز ہو گئے۔ میری کیا مجال تھی کہ جناب ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر بیٹھتا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پشت کرتا۔ میں اتر آیا اور خاموش ہو گیا۔ جب حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد گرامی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک تعمیر کروانا شروع کیا تو جہاں بہشتی دروازہ ہے وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت حالت بیداری میں ہوئی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت رحمت مجسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا دیدار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر بچے کے کانوں میں آذان و اقامت فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہراً اور عیاناً دیکھا، نہ صرف عالم ارواح میں بلکہ عالم مثال میں زیارت کی۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر شب جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیاز پکا کر درویشوں کو کھلاتے تھے۔ ایک دن منظم نے نااہلی میں کمہاروں کے گھر سے بغیر اجازت برتن لا کر طعام کے لیے استعمال کیا۔ جب رات گزر گئی تو شیخ فرید الدین ہجرت رحمۃ اللہ علیہ ہجرت سے باہر آئے۔ منتظم سے وجہ دریافت کی تو فرمایا، آج رات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف معمول حجرے سے باہر قیام فرما دیکھا۔ میں نے بڑھ کر با ادب سلام کے بعد عرض کیا کہ میری بدقسمتی ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہجرہ تاریخ کو منور نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرزند فرید، تمہارے گھر میں مشتبہ برتن پڑا ہے جو میرے اندر آنے میں رکاوٹ ہے۔ شیخ فرید رحمت اللہ علیہ نے فوراً وہ برتن باہر نکلوا دیا اور دوسرے شب جمعے سے دگنا کھانا پکا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح پر احسار کیا۔ مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام بعد نماز تہجد مراقبے میں تھے کہ ایک صحابہ عظمت بزرگ کو دیکھا جو حضور علیہ السلام کے حجرہ شریف کے دروازے پر آئے۔ ان کے لیے دروازہ کھل گیا، وہ اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ دوسری اور تیسری شب بھی ویسا ہی ہوا۔ میں نے چاہا کہ میں بھی انہی کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤں، مگر دروازہ بند ہو گیا اور میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حاضرین سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، خاموش رہو، اندر حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہیں اور تم باتیں کرتے ہو۔ صبح اپنے مرشد کریم شیخ عبداللہ یافی رحمت اللہ علیہ سے یہ حال بیان کیا کہ کبھی کبھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے مگر ہم کلامی کی سرفرازی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی توجہ سے یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت خوش بخت سمجھو گا۔ شیخ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیر و مرشد کے پاس لے جاؤں۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے آئے، میں بھی ساتھ تھا۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب نہایت شان و شوکت کے ساتھ ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں۔ دربار پر نور روشنیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں رکعجات اور عرضیات لکھی جا رہی ہیں۔ جب میں نزدیک گیا اور دیکھا تو یہ وہی بزرگ تھے جو نیم شب روزہ اطہر میں داخل ہوتے نظر آئے تھے۔ شیخ عبداللہ یافی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے نزدیک جا کر عرض کیا، یا غوث اعظم، یہ سید زادہ نہایت شائستہ اور آرزومند ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو کر دولت ابدی سے سرفرو ہو، بس ایک پروانہ اس کو بھی عنایت کر دیجیے۔ آپ نے میری جانب التفات سے دیکھا اور فرمایا کہ اس کی چٹھی کی ضرورت نہیں، اس کو میں اپنے ہمراہ لے جاؤں گا۔ جب دربار برخاست ہوا، آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور مجھے اپنے ہمراہ لے کر چلے اور مجلس عالیہ میں داخل کیا۔ دولت کاملہ و سعادت مشاہدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حاصل ہوئی۔ رمضان المبارک میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پر دریافت کیا کہ لیلۃ القدر کب آئے گی۔ شاہ صاحب نے فرمایا، فرزند عزیز، شب بیداری کا معمول جاری رکھو۔ یہ بھی واضح رہے کہ محض جاگتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پاسبان ساری رات آنکھوں میں گزار دیتے ہیں مگر انہیں فیض آسمانی نصیب ہوتا ہے کب نصیب ہوتا ہے؟ خدائے بزرگ کو برتر کا فضل ہونا چاہیے۔ نصیب یاوری کرے تو انسان کو سوتے سے جگا کر دامن طلب برکات کے موتیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ قیام گاہ پر چلے گئے اور شب بیداری کا معمول جاری رکھا۔ 27ویں رمضان المبارک کو عشاء کے بعد بے اختیار نیند آ گئی۔ رات کا ایک حصہ باقی تھا کہ اچانک کسی نے جگا دیا۔ دیکھا کہ دائیں بائیں حضور علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر
تشریف فرما ہے اور زبان مبارک پر کلمات جاری ہیں۔ احمد اٹھو اور غسل کر، آج شب قدر ہے۔ خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہو اور قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دعا و منجات کرو۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ تشریف لے گئے۔ سید رحمت اللہ علیہ دوڑ کر حوض کی طرف گئے اور باوجود یہ کہ سردی سے حوض کا پانی برف ہو رہا تھا، اس سے غسل کیا اور عبادات میں مشغول ہو گئے۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس رات مجھ کو فضل الہی کی بارش ہوئی اور حیرت انگیز وردات و کیفیات مجھ پر وارد ہوئی۔ میری بصیرت اس طرح روشن ہو گئی کہ میں نے دیکھا تمام درخت، پتھر اور دنیا کی ہر چیز سجدے میں ہے اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں، مگر ظاہری آنکھ نے اپنی اپنی جگہ کھڑی معمول ہوتی ہیں۔ صبح اذان تک یہی کیفیت رہی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے جب مدینہ منورہ میں حاضری دی تو دیدار شوق میں درود شریف پڑھتے رہے۔ یقین تھا کہ سرکار علیہ السلام ضرور عزت افزائی فرمائیں گے، لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک نعت کہی۔ نعت عرض کرنے کے بعد انتظار میں مؤدب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور آقا مولا حضور علیہ السلام کی بیداری کی حالت میں زیارت نصیب ہوئی۔ عارف کامل مخدوم اسماعیل سومرو سند کے عارفین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان سے ہزارہا افراد نے فیض پایا۔ مخدوم صاحب کو خطیرت القدس سیدنا حضور علیہ السلام کی زیارات نصیب ہوئی۔ انہوں نے ایک رات خواب میں حضور علیہ السلام کے اشارے پر اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح مٹیاری کے ایک نوجوان سید سے کر دیا۔ آپ کی دوسری بیٹی ایک عارفہ، کاملہ، ولیہ اور معرفت الہی کے مقامات سے آگاہ تھی۔ آپ ہی سے فیض یافتہ اور آپ کی خلیفہ تھیں۔ حضرت مخدوم اسماعیل سومرو شب و روز خدمت خلق کرتے رہتے۔ درخان بلوچستان کے بزرگ مولانا محمد عبداللہ درخان نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ کی پیدائش سے بیشتر ایک خواب دیکھا کہ میں ایک ایسے مکان میں ہوں جو نور سے جگمگا رہا ہے۔ وہاں ایک حسین و جمیل خاتون تشریف لائیں۔ ہر طرف دلاداویز خوشبو پھیل گئی۔ دلاویز خوشبو پھیل گئی۔ انہوں نے عربی میں فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں اور وہ میرے والد بزرگ حضور علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو بہت ہی حسین و بے نظیر لباس پہنے ہوئے سیدنا حضور علیہ السلام کچھ فاصلے پر قیام فرما تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چراغ میں بتی اور تیل ڈال کر اسے جلایا اور مجھے دے کر فرمایا، تیرا یہ چراغ نہیں بجھے گا۔ پیر صاحب گولڑ شریف حضرت مہر علی شاہ قدس سر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جب بیت اللہ پر تشریف لے گئے، اس زمانے میں سواری کا خاطرخواہ انتظام نہ تھا۔ جب وادی حمرا پہنچے تو تمام حاجی تھکن سے چور تھے۔ جاتے ہی لیٹ گئے، کسی نے نماز پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کے صرف 2 فرض پڑھے اور سونے کا ارادہ کیا۔ دیکھا کہ حبیب خالق اکبر ساقی کوثر حضور علیہ السلام پاس سے گزر رہے ہیں۔ جب بالکل قریب پہنچے تو میری طرف پردہ کر لیا۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی جو التفات نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ہماری سنتیں چھوڑ دیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر پیر صاحب رحمت اللہ علیہ پر گریاں طاری ہو گیا۔ دوبارہ عشاء کی پوری نماز پڑھی اور مشہور نعت کہی جس کے چند اشعار درج ذیل ہیں۔
अज सिक मित्रां दी बथेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है। आज महबूब की मोहब्बत की कसस ज्यादा महसूस हो रही है। मालूम नहीं ये नन्हा सा दिल क्यों इतना उदास है। लू लू विच शोक चंगेरी ये, अज नैना लाया क्यों झड़ियां। मेरे रुए रुए में शोक के मोहब्बत मौजन है। आज आंखों ने क्यों बरसात की झड़ियां लगा दी हैं। हजरत सैयद अली हजवेरी दाता गन बख्श रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से खास अकीदत थी और उनकी इत्तबा को मुस्तनद समझते थे। अपनी मशहूर तसनीफ कशफल महबूब में तहरीर फरमाते हैं, मैं मुल्क शाम में था। एक मर्तबा मुअज्जिन अव्वल हजरत बिलाल के मिज़ार मुबारक के सरहाने सो गए। ख्वाब में देखा कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में हूँ और हुजूर अलैहिस्सलाम बाब बनी शैबा से अंदर दाखिल हो रहे हैं और जिस तरह कोई किसी बच्चे को गोद में लिए हुए हो, इसी तरह एक उम्र रसीदा शख्स को गोद में उठाए हुए हैं। मैं दौड़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पहुंचा और पाए मुबारक को बोसा दी और दिल में सोचने लगा कि ये उम्र रसीदा शख्स कौन हो सकता है। इतने में मेरा ख्याल हुजूर अलैहिस्सलाम पर मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह जब अपने बकमाल मुर्शिद शेख अल शेख हजरत शहाबुद्दीन सोहवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बारियाब हुए तो ये इंतजार रहा कि हजरत शेख अल शेख रहमतुल्लाह अलैह हरका पहनाएंगे। एक रात ख्वाब में देखा एक बड़ा आरास्ता मकान है जो अनवारात और तजलियात से जगमगा रहा है। दरमियान में एक मसरह तख्त पर हुजूर अलैहिस्सलाम जलवाए अफरोज है। दाएं जानब हजरत शेख अल शेख रहमतुल्लाह अलैह दस्त बस्ता खड़े हैं और करीब ही चंद खरके लटके हुए हैं। हुजूर सलाम ने मुझे तलब फरमाया और हजरत शेख अल शेख से मेरे दोनों हाथ पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया कि मैं कदम बोसी हासिल करूं। हुजूर सलाम ने उन लटके हुए हरकों में से एक खरके की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये खरका बहाउद्दीन को पहना दे। हज़रत शेख अल शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद की तकमील की, फिर आला और सुबह मुझे तलब किया। जब मैं हाजिर खिदमत हुआ तो देखा वही मकान है और उसी तरह हरकत लटके हुए हैं। हज़रत शेख अल शेख रहमतुल्लाह अलैह ने वही हरकत जिसकी जानिब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया था उतार कर मुझे पहना दिया और फरमाया, ए बहावुद्दीन, ये हरका हुजूर अलैहिस्सलाम की बख्शिश है और मैं दरमियान में सिर्फ एक वास्ता हूँ, किसी को बगैर इजाजत नहीं दे सकता। फिर हुक्म दिया, अब तुम मुल्तान जाकर खिदमत हल्क में मसरूफ हो जाओ। एक नौजवान जमींदार 12 साल से दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत नसीब ना हुई थी। हालांकि दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बहुत जतन किए मगर जोहर मकसूद हासिल ना हुआ। सोचा ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आदमी बेमुराद रहे। लिहाजा खुदकुशी के लिए एक दरख्त पर चढ़ गए, रस्सी का फंदा गले में डाला और दूसरे दरख्त से बांधकर कूद गए। दरख्त से लटके हुए तड़प ही रहे थे कि महबूबे रब्बुल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्हें कमर से पकड़ लिया। रस्सी टूट गई और ख्वाब में दीदार की खुशबख्त तमन्नाई को हालत बेदारी में ज़ाहिरी आंखों से शर्फ़े दीदार हासिल हो गया, मगर ताबे दीदार न होने की वजह से बेहोश हो गए। शहीद नबी के ताबे होता है, नबी शहीद के ताबे नहीं होता। जब शुहदा जिंदा हैं तो कुरान पाक के बयान करदा इस कानून के मुताबिक अंबिया भी जिंदा है।
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انبیاء کے سردار اور امام ہیں، وہ بھی اسی طرح زندہ ہیں، جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں اس دنیا میں موجود تھے اور اب بھی اسی طرح موجود ہے۔ درود شریف کے فضائل میں ہے کہ جب کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور بندہ خود کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے سامنے دیکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے یا بشر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں دو گروہ کام کر رہے ہیں۔ ایک گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دماغی سوچ و بچار سے کام لیتے ہیں۔ یہ لوگ جب دماغ استعمال کرتے ہیں تو اس قسم کے سوالات ابھرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے یا بشر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ اور ایسی گستاخی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بھائی کا درجہ دے دیتے ہیں، جس سے اسلام کی عمارت ہی ڈھیر ہو جاتی ہے۔ بڑے بھائی سے اختلاف اور لڑائی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچی آواز سے بات کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ ارشاد ہے، جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرا طبقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دلی و قلبی تعلق رکھتا ہے۔ قلب اس لیے صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ وہ عقل کے بجائے نور کا وجدان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں مومن کے دماغ میں رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں اور باحیثیت خاتم النبیین، رحمت العالمین اور اللہ کے محبوب نور ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہ ہوتے تو اپنی امت کی بشری کمزوریوں کو کس طرح دور فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے بھی تھے۔ انہوں نے جہاد بھی فرمایا، اس لیے کہ ان کے اندر بشری تقاضے موجود تھے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے۔ بشری تقاضوں موجود ہونا ایک الگ بات ہے۔ ایک عام آدمی جب کسی بشری تقاضے کو استعمال کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کی اپنی ذات، اولاد، بیوی یا ماں باپ ہوتے ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو وہاں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشری تقاضوں کی تکمیل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو نہ صرف لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ تکالیف پہنچائیں، بلکہ انہیں طرح طرح کی پیشکش بھی کی کہ بادشاہ بن جائیں، مال و دولت قبول کر لیں یا خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات کو قبول نہیں کیا اور فرمایا، اللہ ایک ہے۔ یہ جو تم نے 360 بت بنا رکھے ہیں یہ بیکار ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطالعے سے ہم ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے جس بشری تقاضے کو بھی پورا کیا اس میں ان کی اپنی ذات کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات شامل تھی، جبکہ ہمارے سامنے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں بشری تقاضے یعنی بھوک، پیاس اور نیند نہ ہوتی تو نوع انسانی اس بات سے انکار کر سکتی تھی کہ یہ ہم میں سے نہیں، یہ تو ماورائی مخلوق ہے اور ہم ان کی پیروی کیسے کریں؟ جیسے ہم فرشتے کی تلقین نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بھوک، پیاس، جنس کا جذبہ نہیں ہے۔ فرشتے الگ مخلوق ہیں اور انسان الگ مخلوق ہیں۔
انسان ان کی تقلید نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے انہیں بشری تقاضوں کے ساتھ ساتھ ایک عام انسان کی طرح پیدا کیا۔ اسی نظام کے تحت ان کی پرورش ہوئی اور ان کے تمام جذبات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری جو انسان بھی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک عمل اور ہر لمحہ اللہ کے لیے وقف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء کی طرح ان تمام بشری تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ نوع انسانی کو توحید کے پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ پیغمبر بحیثیت بشر یہ مشاہدہ رکھتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اور رازق اللہ ہے، جو ہر کام یعنی عالمین کو تخلیق کر رہا ہے، عالمین کے لیے وسائل پیدا کر رہا ہے اور عالمین کو زندگی عطا فرما رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کا رب اللہ ہے، ایک مکمل طاقت، توانائی، نور علی نور ہے۔ نور ایک ایسی روشنی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی تجلی کے حامل حضور علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا اور منتخب کر کے سارے انوار اور روشنیاں حضور علیہ السلام کے اندر منتقل کی اور حضور علیہ السلام سے ساری کائنات میں تقسیم کروائی۔ میں عالمین کا رب ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حیات و وسائل، علم، صلاحیت یا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ کائنات ایک دنیا کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا کی طرح اربوں دنیایں ہیں۔ کتاب قلندر شعور میں تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے، ایک کتاب مبین ہے۔ قرآن پاک میں کتاب المبین کا تذکرہ اس طرح ہے، الف لام را، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب المبین۔ پھر لوح محفوظ میں ہے، بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ۔ دونوں کا الگ الگ تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ علم لدنی کے حامل سیدنا محمد حضور علیہ السلام کے وارث، اہل بیت اور اولیاء اللہ روحانی علوم کی تشریح میں فرماتے ہیں، ایک کتاب المبین ہے۔ ایک کتاب المبین میں 30 کروڑ لوح محفوظ ہیں۔ ہر لوح محفوظ میں 80,000 حزیرے ہیں۔ ہر حزیرے میں 1 خرب مستقل آباد نظام شمسی ہے۔ ہر نظام میں 7، 9، 11 یا 13 سیارے اور ستارے ہیں۔ کمپیوٹر سے بھی حساب نہیں لگایا جا سکتا کہ ایک کتاب المبین میں کل کتنی زمینیں، کہکشانی نظام، چاند اور سورج کی زندگیوں کا ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں انوار تقسیم کرنے کے لیے جس ذات کا انتخاب فرمایا وہ حضور علیہ السلام ہیں۔ یہاں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین فرمایا، رحمت الدنیا نہیں کہا۔ ان عالمین میں انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات آباد ہیں۔ کہیں مخلوق ٹرانسپیرنٹ ہے، کہیں سیاہ ہے اور کہیں نورانی۔ ان تمام عالمین میں جہاں کہیں بھی بے شمار مخلوقات آباد ہیں، وہاں حضور علیہ السلام رحمت العالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مادی دنیا میں بشر ہیں اور اس دنیا میں جہاں روشنی کی مخلوق آباد ہے، بحیثیت روشنی حضور علیہ السلام بشر ہیں۔ فرشتوں کی دنیا میں جہاں نورانی مخلوق آباد ہیں، حضور علیہ السلام بحیثیت نور و بشر ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام جس عالم میں چاہیں، وہ مادی عالم ہو، روشنی کا عالم ہو یا ٹرانسپیرنٹ عالم، بحیثیت بشر موجود ہیں
اور ان عالمین میں اللہ کی تجلیات و انوار اور روشنی انسپائر ہوتی رہتی ہے۔ کسی بھی طرح الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تمہارے سارے سمندر روشنیاں بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک ہم ویسا ہی سمندر اور بھی لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت العالمین ہے۔ رب العالمین کے کلمات اور رحمت کی باتیں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر رحمت العالمین کی رحمت تلاش کی جائے تو سارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف باقی رہے گی۔ شاعر نے بہت خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال و سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن سناک کما کان حقا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد بزرگ ترین مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت کس طرح ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں مال دینے کی دعوت دی، جس میں تمام صحابہ اکرام نے حصہ لیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گھر کا آدھا سامان خورد و نوش کے لیے چھوڑ کر سب لے آیا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا، میں تو گھر کا سارا ہی سامان لے آیا ہوں اور اہل خانہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ہمارے لیے محبت و عقیدت کی بے مثال ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی بھی محبت ہو کم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب جائیں اور عقیدت کو پا لیں تو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا تعلق نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت اور تعلق کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور مومنین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور محبت کرنے والے شفیق ہستی ہیں، اور وہ رحیم و کریم ذات اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عقیدت رکھنے والے امتی کو ضرور بخش دے گی۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عقیدت کو اپنے اتحاد اور اتفاق کے لیے بنیاد بنانا چاہیے۔ امت مسلمہ کو بھی تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی تعلق نصیب ہو جائے تو پھر اس قسم کے خیالات ذہن میں نہیں آتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے یا بشر، انہیں غیب کا علم تھا یا نہیں۔ صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ بہت بڑی نصیب کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ وہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمیں اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنی چاہیے کہ ہمارے اوپر عشق کا رنگ چڑھ جائے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت حاصل کریں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے غیب کی دنیا کے مکین ہیں۔ معراج شریف میں انبیاء اکرام کی ارواح طیبہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کے معاملات ملاقات فرمائے، سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سب غیب، غیب الغیب اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم غیب ہے۔ حوالہ جات: اللہ کے محبوب الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک نور و بشر، جس میں بابا جی نے بہت تفصیل کے ساتھ واقعات بیان فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور و بشر ہونے کے متعلق جو واقعات تھے وہ بیان فرمائے۔ آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے، آپ کو جو بھی سمجھ آئی، جو پوائنٹس آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں اور ہم سے اپنا حاصل تفکر لازمی جی سادیہ باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن سے ہمیں ایک بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہوتی ہے، اور اس کے لیے قرآن آیات کا بھی حوالہ دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، نہ صرف ہماری اس دنیا کے لیے بلکہ تمام عالمین کے لیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے واقعات جس طرح آپ نے بیان کیے کہ جہاں پر نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے خواب میں ہوئی، بلکہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ بھی لوگوں کو ہوئی۔ اور آج کل کے دور میں بھی آپ ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جیسے ایک صاحب نے واقعہ شیئر کیا تھا، یہ ایک درود شریف کی کتاب میں بھی لکھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ریاض الجنہ کے ایریا میں موجود تھے، اور وہاں پر وہ ایک ستون کے پاس بیٹھ کر درود ابراہیم پڑھا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ کافی دن تک یہ درود شریف پڑھتے رہے، تو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ اسی طرح مزید اور بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس عقیدے کو ہمیں جو ہے وہ صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ باقی لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ ابھی تک صرف یہی عرض کرنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا سادیہ باجی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ساتھ پیش کیا کہ یہ خود تک ہے کہ ہم کیسے ان سے منسلک ہوتے ہیں، یا ہم خود کو کتنا ان کے قریب لے کے جا سکتے ہیں۔ باادب تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اپنا دیدار یا اپنی زیارت کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح بابا جی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر محیط ہے۔ یہ احاطہ یا یہ دائرہ ایک نور ہے، اس نورانی دائرے میں بشمول انسان ساری کائنات بند ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اللہ السماوات والارض کا نور ہے، یعنی سماوات اور ارض کی بساط جس چیز پر قائم ہے وہ ایک نور ہے جو ہر لمحہ اور ہر آن کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ مستغنی آدمی کی نظر میں جب اس دائرے کے نور کے حالے میں ٹھہرتی ہے تو اس کی نظروں کے سامنے وہ فارمولے آ جاتے ہیں جن فارمولوں سے تخلیق عمل میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سماوات اور ارض کا نور ہے، اور اس نور کی مثال یہ ہے کہ ایک تاک ہے اور اس میں چراغ ہے۔ چراغ ایک قندیل میں ہے اور وہ قندیل ایک چمکدار ستارے کی طرح ہے۔ چراغ زیتون سے روشن ہے جن میں جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اور اگر اس کو آگ نہ چھوئے تب بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھڑک اٹھے گا۔ نور کے اوپر نور ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشتے ہیں جس کو چاہے۔ اس آیت مبارکہ میں انسانی تخلیق کے بنیادی فارمولے کا تذکرہ ہے۔
پہلا فارمولہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ مجھے کائنات بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا اور کن فرما کر تخلیق کر دیا۔ اب جو چیز کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس کے ذہن سے منتقل ہو کر لوح محفوظ پر آ گیا۔ لوح محفوظ پر پوری کائنات کا یکجی پروگرام نقش ہو گیا۔ یکجائی پروگرام میں جب حرکت واقع ہوتی ہے تو نوع پروگرام الگ الگ ہو گئے۔ نوع پروگرام میں جب حرکت واقع ہوئی تو انفرادی پروگرام الگ الگ ہو گئے۔ اس بات کو آسان زبان میں اس طرح کہا جائے کہ کائنات کے ایک ممتاز فرد انسان کی ابتدائی تخلیق نور سے ہوئی۔ نور نے جب تنزل کیا تو انسان کے اوپر روشنی کا ایک غلاف چڑھ گیا۔ روشنی نے جب تنزل کیا تو انسان کے اوپر بے شمار رنگوں کی پرت آ گئی۔ ہر رنگ کا ہر پرت ایک طرف رنگ ہے اور دوسری طرف روشنی۔ یہ روشنی جس بنیاد پر قائم ہے وہ نور، اور نور کی بنیاد اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفات بھی منتقل ہوئی۔ بابا جی نے نور کے متعلق بھی ایک پوری ہسٹری ایکسپلین کرتی ہے کہ کیسے انسان کے اندر وہ نور منتقل ہوتا ہے یا کیسے وہ کام کرتا ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں سے بھی درخواست ہے، آپ کو جو سمجھ آئے، کوئی پوائنٹس، کوئی واقعہ، کچھ چیز آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ضرور اپنا ہینڈ ریز کریں اور اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ آج کے ٹاپک پڑھنے سے جو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں پر جو سب سے شروع میں بابا جی نے بات کی کہ کچھ گروہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، ان کو علم تھا یا نہیں تھا۔ تو اس کے متعلق بابا جی کی ایک کتاب پڑھے تھے تو اس میں بڑا خوبصورت واقعہ بابا جی نے ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنی سوچ چینج کرنی ہے۔ وہ سوچ ایسے تھی کہ بابا جی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے جب مرشد تھے حضور قلندر بابا اولیاء، تو وہ جب حیات تھے تو وہ ان کے پاس تھے تو دونوں ساتھ رہتے تھے۔ تو جب ایک ان کے پیر بھائی تھے وہ باہر گئے تو انہوں نے باہر سے ٹکٹ بھیجا حضور قلندر بابا اولیاء کے لیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باہر چلے۔ تو بابا جی کو بہت غصہ آیا کہ انہوں نے کہ بابا جی مطلب حضور ہم سے چلے جائیں گے، ہم سے دور چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کافی برا بھلا کہا اس بندے کو۔ تو بعد میں خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس چیز کی نشاندہی کروائی کہ آپ ایک بندے کو پہلے اچھا کہہ رہے تھے اور پھر ان کو آپ نے بعد میں برا بھلا کہا ہے۔ تو پھر حضور قلندر بابا اولیاء نے بابا جی سے اس متعلق جب ذکر ہوا تو ان کو یہ بتایا کہ جب آپ نے ایک بندے کو اچھا کہہ دیا ہے، خواہ وہ بندہ جتنا بھی غلط ہو، آپ نے اس کو غلط نہیں کہنا، آپ نے اس کو اچھا ہی کہنا ہے۔ کیوں آپ منافقت کر رہے ہیں کہ آپ ایک بار اچھا کہہ کے تو دوسری بار غلط؟ تو یہ میں پڑھ کر اپنے سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ ایک لمحہ کیا ہوتے ہیں اور دوسرے لمحے کیا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کتنی زندگی گزار چکے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم ایک دن کسی کے ساتھ اچھا ہوں گے اور دوسرے کے ساتھ دوسرا دن تعلقات اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو برا بھلا کہیں گے۔ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے کہ ہم وہ چاہے جو بھی کریں ہم نے ہمیشہ پازیٹیو رہ کر ان کو اچھا ہی کہنا ہے۔ اور دوسری جو ہے، جتنے بھی ہم نے آج واقعات پڑھے ہیں اس میں مرشد کریم کا بہت ذکر آ رہا تھا۔ جو بھی اولیاء اکرام تھے ان کے ساتھ ان کے مرشد کریم کا بھی ذکر تھا۔ آپ سب سے درخواست ہے جو بھی پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں آپ لازمی اپنا ہینڈ ریز کریں۔ جی ساریہ باجی۔ جی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نور کا ذکر ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس طرح نور اور بشر کہا گیا، تو اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیات ذہن میں آ رہی تھی کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا
اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن چراغ، اور چراغ جب ہے، وہ چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ چراغ منور کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، نور دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک بات واضح ہوتی ہے، اور ہم لوگ اگر اس نور کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ابھی آپ بھی بیان کر رہی تھی، تو ہمیں اس سسٹم سے کنیکٹ ہونا پڑے گا۔ یہیں پہ پھر دوبارہ سورہ الاحزاب کی آیت آ جاتی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الصلاۃ میں ہے، جڑے ہوئے ہیں، تعلق میں ہے۔ تو اے ایمان والو، تم لوگ بھی اس تعلق میں آ جاؤ، کنیکٹ ہو جاؤ۔ تو اسی طرح ہم اس نور کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ابھی تک جتنے بھی آپ نے حضور پاک کی زیارت کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، ان ساروں میں یہی ہے کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہوتے ہیں، کس طرح؟ محبت سے۔ اور محبت کے بہت سے اظہار کے طریقے ہیں۔ کوئی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے، کوئی قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کا پیغام پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی درود پاک کے ذریعے، کوئی خدمت خلق کے ذریعے، لیکن ہر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ تو اس ساری بات سے ہمیں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، تو وہ اس سسٹم کا حصہ شاید نہ بن سکے۔ تو یہ پھر کہیں پہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے، تو محبت کا دعویٰ جو ہے وہ خالی ہوگا۔ تو محبت کا دعویٰ، پیروی، یہ سب ایک اصلاحات کا طریقہ ہے، اور انہی طریقوں سے ہم اس نور کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، سعدیہ باجی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھے پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ تو اب ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔